میری عادت تھی کہ میں ہر جمعے قبرستان دعا فاتحہ کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قبرستان گیا، دعا مانگی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا زوردار اور خوفناک تھا کہ کچھ دیر کے لیے میرا جسم ساکت ہو گیا۔ جب کچھ سنبھلا تو سوچا دیکھوں تو صحیح یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے۔ تھوڑی دور گیا، دیکھا کہ ایک قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس سے خوفناک۔ میری ایک عادت تھی کہ ہر جمعے کے دن میں قبرستان ضرور جایا کرتا تھا۔ یہ میرے والد صاحب کی نصیحت تھی کہ چاہے تم ہفتے میں ایک بار نہ صحیح لیکن مہینے میں ایک بار ضرور قبرستان کا چکر لگایا کرو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں یا پھر دوسرے کسی مسئلے کی وجہ سے قبریں بیٹھ جاتی ہیں، یا پھر ان میں کسی بھی وجہ سے سوراخ ہو جاتا ہے جس وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم لوگ صدا کے مطلب پرست اور اپنے کاموں میں مصروف رہنے والے انسان ہمیں بھلا اس تکلیف کا اندازہ کیوں کر ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ ساری زندگی ایسا ہی رہے گا۔ اسے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ ایک دن اس زمین پر اکڑ کر چلنے والے انسان نے زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔ میرے والد صاحب بہت مصروف رہا کرتے تھے۔ وہ سال میں کوئی 1 یا 2 دفعہ قبرستان جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بہت سالوں بعد قبرستان گئے تو وہاں ان کو اپنے باپ اور دادا ابو کی قبر ہی نہیں مل رہی تھی۔ ان کو بڑا دکھ ہوا اور تب سے لے کر جب تک وہ زندہ رہے وہ ہر ہفتے قبرستان کا چکر لگایا کرتے تھے۔ گورکن کی مدد سے انہوں نے وہ قبریں تلاش تو کر لیں، لیکن انہیں اس بات کا ہمیشہ سے افسوس رہا کہ میں کیسا بیٹا ہوں جو باپ کے مرنے کے بعد اس سے غافل رہا ہوں۔ اسی لیے انہوں نے میری شروع سے ہی عادت بنا دی کہ ہر ہفتے لازمی قبرستان جانا ہے۔ مسجد سے چند قدم دور ہی قبرستان تھا۔ قبرستان بہت بڑا تھا اور شہر کے درمیان میں واقع تھا۔ میں ہر جمعے کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتا اور نماز پڑھتے ہی میں قبرستان کی طرف چلا جاتا تھا اور پھر عصر تک وہیں موجود رہتا۔ پھر عصر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد گھر لوٹ آیا کرتا تھا۔ زندگی اپنی روانی سے چل رہی تھی، ہر چیز میں اعتدال قائم تھا۔ بہت زیادہ غم تھے، نہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ خوشیاں تھیں۔ ایک عام سی زندگی جس کی کسی نے بھی خواہش کی ہوگی، کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی۔ ایک درمیانے طبقے کا مسلمان جو کبھی معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے تو کبھی اس کو مستقبل کی فکریں ستائے ہوئے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی تھا، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ اکثر مجھے اس بات کی پریشانی رہتی تھی کہ ہم اگر ایسے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی، ان کا سلوک ہماری قبروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ دل میں عجیب سے ہول اٹھتے رہتے تھے۔ جب بھی میں قبرستان جاتا تھا تو میں وہاں جا کے یہی سوچتا رہتا تھا کہ کیا ہمارے بچے بھی ہماری قبروں پہ اس طرح آیا کریں گے جیسے ہم جاتے ہیں، یا پھر وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر کسی گورکن کو پیسے دے دیا کریں گے تاکہ وہ ہماری قبریں صاف کر دیا کریں۔ لیکن آج کل کے دور میں کسی کو کہاں دوسروں کی پرواہ ہے۔ کوئی گورکن ہماری قبروں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اوپر سے بس اپنا فرض پورا کرتا ہے اور پیسے ہتھیا لیتا ہے۔ یہاں سب کو پیسہ کمانے کی فکر پڑی ہے، کوئی بھی اپنے اعمال پر توجہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہم پستی میں گر رہے ہیں۔ آج بھی معمول کے مطابق میں جمعے کے لیے تیار ہوا، قبرستان جانا تھا، اور میری ماں اس بات سے اچھے طریقے سے واقف تھی کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ میری ماں نے پھولوں بھرا ایک شاپر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے چپ چاپ وہ شاپر لیا اور مسجد آ گیا۔ مسجد میں آ کر میں نے نماز ادا کی اور پھر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا جو کسی اہم مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا ہی تھا جب میرے ایک دوست کی کال آنے لگی، کیونکہ میرے بچپن کے دوست عبداللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان لوگوں کو ابھی ارجنٹ میری ضرورت تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر ہسپتال بھاگا۔ وہاں جا کر دیکھا تو عبداللہ کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ میں ڈر گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میں اپنے دوست کو کھو دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ اتنا مضبوط مرد ہونے کے باوجود میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، تو اس بیچارے کی بیوی کا کیا ہی حال تھا۔ وہ تو بار بار اپنے سہاگ کے لیے دعا مانگتی رہی اور روتی رہی۔ مجھ میں ان سب کو حوصلہ دینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد عبداللہ کو ہوش آیا تو ہم سب کی جان میں جان آئی۔ میں نے شکر ادا کیا
میری ماں مجھے بار بار کال کر رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا پچھلے 24 گھنٹوں سے غائب ہے، آخر گیا کہاں۔ جب میری ماں جی کو بتایا تو وہ کہنے لگیں مجھے بھی عبداللہ کو پوچھنے آنا ہے۔ میں نے انہیں کہا جلد ہی اسے ہسپتال سے چھٹی ہو جائے گی تو پھر آپ ان کے گھر چلے جانا، یہاں ہسپتال میں آنا ٹھیک بات نہیں، یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ وہ میری بات مان گئیں، لیکن مجھے عبداللہ سے فون پر ان کی بات کروانی پڑی۔ ہم دونوں میں آج تک میری ماں نے کوئی بھی فرق نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی میرے تو 2 بیٹے ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا شیراز۔ ماں کی کال آنے پر مجھے یاد آیا میری ماں نے تو مجھے پھولوں سے بھرا ایک شاپر دیا تھا کیونکہ آج میں اپنے باپ کی قبر پر جانے والا تھا۔ مجھے تو یہ بات ہی بھول چکی تھی۔ مولوی صاحب میری طرف بڑھے اور پوچھنے لگے کہ میاں سب خیریت تو ہے؟ اتنی حجلت میں اس دن کہاں گئے تھے؟ اور پھر ابھی بھی اتنی جلدی میں ہو، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے انہیں عبداللہ کا بتایا تو وہ افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے میں ابھی اس کی عیادت کو جاتا ہوں۔ لیکن مجھے اس طرح الماری کھول کے کچھ ڈھونڈتے ہوئے پا کر مولوی صاحب میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں کل پھولوں والا ایک شاپر یہاں رکھ کر گیا تھا، مجھے قبرستان جانا تھا، اب وہ شاپر مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ مولوی صاحب کہنے لگے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں نے کل تمہارے ہاتھ میں وہ پھول دیکھے تھے تو پھر میں نے سمجھ لیا یہ تم نے ہی رکھے ہیں۔ میں نے وہ پھولوں والا شاپر سنبھال کر اپنے گھر فریج میں رکھ دیا ہے، تم یہی رکو، میں لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ لے آئے گا۔ میں نے سوچا اس طرح پھول خراب ہو جائیں گے، اس قابل نہیں رہیں گے کہ انہیں قبر پر نچھاور کیا جائے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میرے دل میں اطمینان دوڑ گیا۔ میں جلدی سے مسجد کے باہر نکلا تو مولوی صاحب کا چھوٹا لڑکا وہ پھول لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے وہ پھول اٹھائے اور قبرستان کی جانب چلا گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں ہفتے کے دن قبرستان آیا تھا اور وہ بھی رات کے اس وقت۔ پہلے بھی مولوی صاحب رات کے 9 بجے مجھے اس طرح مسجد آتا دیکھ کر حیران ہوئے تھے، کیونکہ اگر میں نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا تھا تو پھر گھر میں ہی پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن اس طرح اکیلے میں نے مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے خالی مسجد سے خوف ہوتا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ میں اکیلے مسجد ہوتا تھا تو مجھے بہت خوف آتا تھا۔ اپنے علاوہ بھی کسی کی موجودگی میں وہاں محسوس کیا کرتا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے کئی بار مولوی صاحب سے کیا تو وہ مسکرا کر رہ گئے اور اسے میرا وہم جانا۔ میں قبرستان آیا تو دل کی دھڑکن تیز ٹھنڈ میں بھی بڑھی ہوئی تھی، منہ پر بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن نے ہر طرف شور برپا کیا ہوا تھا جو مجھے بہت ہی خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ پھول لیے ابا جان کی قبر پر آیا اور پھر حجلت میں ایسے ہی پھول بکھیر دیے اور پھر جانے لگا۔ جب کچھ عجیب سی آوازوں نے میرے کانوں تک رسائی حاصل کی، میں ڈر گیا۔ مجھے یاد تھا کہ امی جان کہتی تھیں کہ قبرستان میں اگر ایسی آوازیں سنو تو مڑ کر مت دیکھنا، بلکہ چپ چاپ گھر آ جانا۔ لیکن نہ جانے کس احساس کے تحت میں نے ایک بار مڑ کر دیکھا۔ وہاں جو مناظر مجھے دکھائی دیے، مجھے اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن وہاں سے جو آوازیں آ رہی تھیں وہ میرے کان پھاڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ڈر کے مارے میں رونے لگا۔ ایک 26 سالہ نوجوان مرد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ آخر وہ کس قسم کی آوازیں تھیں۔ شاید کہیں کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو یا پھر کوئی اور بات، یا میں قبرستان میں اس وقت گیا تھا تو وہاں کے رہنے والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، تو وہ اس لیے اس کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ خوف کے مارے میں چپل پہننا بھول گیا اور پھر بھاگتے ہوئے گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو کانپ رہا تھا۔ ماں نے چیک کیا تو 103 پر بخار تھا۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ محلے کی نکڑ پر بنے کلینک سے وہ ڈاکٹر کو بلا لائیں۔ میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی میں نے اپنی ماں کو کہا کہ مولوی صاحب کو بلا دیجئے، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میری ماں رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں مولوی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی مولوی صاحب بلا لیے گئے۔ مولوی صاحب نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ رات کے اس پہر قبرستان مت جاؤ، لیکن تم چلے گئے۔ دیکھو
اب تمہیں خوف کے مارے بخار ہو گیا ہے، میں تمہیں دم کر دیتا ہوں، تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مولوی صاحب ساری رات میرے پاس بیٹھے دم کرتے رہے اور میں دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھوتا گیا۔ صبح اٹھا تو بخار کا نام و نشان نہیں تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں۔ مولوی صاحب بھی گھر جا چکے تھے۔ میری ماں پیار سے میرے سر پر ہاتھ چلا رہی تھی۔ میں اٹھا تو ایک چھوٹی سی مسکان کے ساتھ میں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور پھر کپڑے چینج کر کر تیار ہونے لگا۔ میری ماں مجھے آفس جانے سے روکتی رہی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور پھر آفس چلا گیا۔ ابھی فی الحال میرے ذہن پر اس واقعے کے کوئی آثار مرتب نہیں تھے، بلکہ میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ آفس آ کر میں کام میں مصروف ہو گیا۔ لنچ ٹائم میں میں اس واقعے کو سوچنے لگا۔ دل میں عجیب سی خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ تھوڑی دیر میں خوف سے کانپنے لگا۔ میرا دوست حسیب میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے شیراز؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے مخاطب کرنے کی دیر تھی، میں اس سچویشن سے نکل آیا اور میں نے خود کو آفس میں پایا، ورنہ ابھی ابھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں قبرستان میں ہوں، وہی رات ہے اور وہی خوفناک آوازیں۔ حسیب کے مخاطب کرنے پر میں بالکل نارمل رویہ اپنائے اس سے باتیں کرنے لگا۔ لنچ ٹائم ختم ہوا، میں گھر آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے پتا تھا وہ اس وقت گھر میں موجود ہوں گے، کیونکہ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور وہ کھانا کھانے گھر گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں ابھی گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا جب مجھے مولوی صاحب گیٹ پر ہی مل گئے۔ وہ کہنے لگے، میں تمہاری خیریت دریافت کرنے آ رہا تھا۔ تبھی میں نے انہیں بتایا، مولوی صاحب بڑی لمبی عمر پائی ہے آپ نے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور آپ مجھے گیٹ پر ہی مل گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور پھر میں مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھک میں باتیں کرتا رہا۔ تقریباً عشاء کی اذان سے پہلے تک ہم نے ہر موضوع پر بات کی تھی۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں، پھر نماز کے وقت ملاقات ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے احترام سے نظریں جھکائیں اور ان کو گیٹ سے باہر چھوڑنے آیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میں قبرستان والا واقعہ فراموش کر چکا تھا۔ تبھی ایک اور جمعہ آ گیا۔ میں نے اچھے سے تیاری کی۔ اس بار میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا، بلکہ نہا دھو کر کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگایا اور پھر جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھا، بلکہ قبرستان چلا گیا۔ میں قبرستان جا کر اپنے باپ کی قبر پر کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا جب ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میں ڈر گیا اور میں نے زور سے چیخ مار دی۔ جب اس دھماکے کی آواز تھمی تو میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کیا اور آنکھیں کھول کر اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگا شاید کہیں پاس میں کوئی بم وغیرہ پھٹا ہے، خدا خیر کرے۔ میں دعا مانگتے ہوئے پیچھے مڑا، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا جسم بالکل ساکت ہو چکا تھا، میں ڈرا ہوا تھا۔ تبھی میں نے خود پر قابو پایا اور پھر میں نے قبرستان کے باہر دیکھنے کی بجائے قبرستان کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے ابا جان کی قبر سے 2 قبریں دور ایک قبر تھی جہاں شاید دھماکہ ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے کچھ مٹی اڑ کر دور جا گری تھی۔ اتنا ٹھنڈا فرش تھا کہ وہاں پر پاؤں رکھنا محال ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس قبر کے پاس گیا۔ اس قبر کی زمین پر پاؤں رکھے، ایسا لگا کہ میرے پاؤں جل جائیں گے، جیسے اندر آگ جل رہی ہو۔ میں ڈر گیا۔ میں نے سامنے اس قبر کے کتبے پر نظر دوڑائی۔ وہ قبر بہت عجیب حالت میں موجود تھی، ہر جگہ سے دراڑیں ہی دراڑیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے بہت مشکلوں سے اس قبر پر نام پڑھا تو چودھری لیاقت لکھا ہوا تھا۔ میرے پاؤں جلنے لگے تھے۔ میں جلدی سے قبرستان سے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ اپنی چپل پہننے کی بجائے میں نے ہاتھ میں اٹھائی اور پھر عجلت میں وہاں سے نکلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی مجھے بلا رہا ہے، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور بھاگتے ہوئے مسجد میں آ کر سانس لی۔ سامنے مولوی صاحب میری ایسی حالت دیکھ کر حیران تھے اور میری طرف بڑھے اور پھر کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگے۔ کہنے لگے، یوں روز قبرستان مت جایا کرو، اب تھوڑے عرصے بعد جانا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ اکیلے قبرستان جاتے ہو، ایسا کیا کرو کہ ساتھ کسی کو لے جایا کرو، مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر میرے بازو سے پکڑے میرے گھر کی طرف چلنے لگے۔ میرا ذہن بالکل سن تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے مولوی صاحب کچھ بھی کہہ رہے تھے
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سن ہو کر گھر کے دروازے کے باہر بنی سیڑھیوں پر بیٹھ چکا تھا۔ میری ماں شاید محلے میں کسی کے گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو مجھے اس طرح گمسم سا باہر سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میری طرف بڑھی اور مجھے مخاطب کرنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو اپنا ہوش و حواس میں واپس آیا اور پوچھنے لگا کہ ماں جی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگیں تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اس طرح نیچے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی اندر چلو، میں مولوی صاحب کو بلاتی ہوں۔ میں نے کہا میں ان سے مل کے آ رہا ہوں، وہی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں۔ میری ماں پریشان صورت بنائے مجھے دیکھنے لگی اور پھر میرا بازو پکڑے مجھے گھر کے اندر لے آئی، مجھے بیڈ پر لٹایا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ بیٹا آج کل تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، جب بھی قبرستان جاتے ہو بیمار پڑ جاتے ہو اور تمہیں بخار ہو جاتا ہے۔ ایسا وہاں کیا دیکھ کر آئے ہو جس نے تمہیں اس قدر خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ تم کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے؟ ان کی باتیں بجا تھیں۔ میری حالت واقعی میں آج کل خراب چل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو وہ واقعہ سنایا تو وہ حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ آئندہ اکیلے قبرستان تم نے نہیں جانا۔ تم ایسا کرو کہ یہیں بیٹھو، میں مولوی صاحب کو بلاتی ہوں، ان سے وجہ معلوم کرتی ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، آنکھیں موند کر میں بیڈ کی ٹیک سے ٹیک لگا چکا تھا۔ میری ماں جب واپس آئی تو مولوی صاحب بھی ساتھ تھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے میری عمر تقریباً 50 سال ہو چکی ہے، پچھلے 30 سالوں سے میں اس مسجد میں امامت کر رہا ہوں۔ چودھری لیاقت سے میری اچھی سلام دعا تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا ابھی وہ بولنے ہی لگے تھے جب دروازہ بجا۔ میں حیران رہ گیا کہ اب اس وقت کون ہے، کیونکہ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس قبر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی عبداللہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور کہنے لگا یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہاری طبیعت خراب ہے شیراز، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پریشان ہونے لگا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اسے کہنے لگا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور مولوی صاحب کی بات سنو، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں آ پایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ چودھری لیاقت بہت امیر انسان تھے۔ یہاں محلے میں ان کے 3 مکان تھے جو انہوں نے کرائے پر دیے ہوئے تھے۔ ان کا ایک مکان جس میں ایک بیوہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ایک دن وہاں بجلی گری اور اتنی بارش آئی کہ مکان کی چھت گر گئی۔ بیوہ جو پچھلے 2 مہینوں سے اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے پائی تھی، اس نے چودھری لیاقت سے درخواست کی کہ وہ آ کر کسی طرح اس چھت کو ٹھیک کروا دے، کیونکہ اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک کروا سکے۔ چودھری صاحب غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے پہلے ہی تم نے مجھے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، اب کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں یہ گھر سیٹ کروا دوں۔ میں کوئی پاگل ہوں کیا؟ میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں۔ وہ عورت رونے لگی۔ چودھری صاحب کہنے لگے تم ایسا کرو، اپنی بڑی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دو، تو میں یہ گھر بھی تم لوگوں کے نام کر دوں گا اور پھر تم لوگ سکون سے رہ سکو گے۔ بیوہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی بڑی بیٹی 15 سال کی تھی اور وہ چودھری کا بیٹا تقریباً 35 سال کا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ چودھری کا وہ بیٹا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ چودھری کے بیٹے نے اس کا قتل کیا ہے۔ خیر 100 منہ اور 100 باتوں والا معاملہ تھا، اس لیے یہ معاملہ دبتے دبتے اتنا دب گیا کہ لوگوں نے اس پر بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ نہ اس لڑکی کو انصاف ملا، نہ چودھری کے بیٹے کو سزا۔ تبھی چودھری محلے والوں کو اکٹھا کر کے یہ الزام لگانے لگا، ایک تو یہ بیوہ کرایہ نہیں دیتی اور دوسرا یہ کرایہ نہ دینے کے بدلے یہ خود کو پیش کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک بدکار عورت ہے، لوگوں تم نے اسے اپنے محلے میں پناہ دی ہوئی ہے، اگر یہ مزید رہی تو اس عورت کی صحبت میں تمہاری عورتیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ محلے والے بھی غصہ کرنے لگے۔ چودھری کے ساتھ محلے والے بھی مل گئے، وہ اس عورت کو غلط ٹھہرانے لگے، پھر دھکے دے کر اس عورت اور اس کے بچوں کو گھر سے نکالنے لگے اور اس کا سامان اٹھا اٹھا کے گلی میں پھینکا گیا۔ چودھری نے اپنے کچھ آوارہ آدمی بھی بلوا لیے تھے جو وہ گھر خالی کر رہے تھے، تو بیوہ روتی رہی۔ وہ چودھری صاحب کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہو گئی تھی،
لیکن چودھری صاحب نہیں مانی اور مسلسل انہیں گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتے رہی۔ وہ بیچاری بیوہ شدید ٹھنڈ میں اپنے چاروں بچوں کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ چودھری صاحب نے اس کے بیٹے کو بہت مارا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی اس بے عزتی کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے چودھری صاحب پر رد عمل ظاہر کیا تو وہ بھی غصہ ہو گئے اور اس لڑکے کو بہت مارا۔ بیوہ نے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو جھولی اٹھا کر چودھری لیاقت کو بدوائیں دینے لگی کہ دنیا میں تو تم سکون حاصل نہیں کر سکو گے، لیکن دیکھنا تمہیں قبر میں بھی سکون نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تم میری طرح تڑپو گے، تم جلدی مر جاؤ گے اور پھر تمہاری قبر میں بھی آگ کے شعلے بلند ہوں گے، ایسے ہی جیسے تم میرے گھر کو آگ لگا رہے ہو۔ چودھری نے اس عورت کی بات کو غور سے نہیں سنا اور نظر انداز کر دیا۔ کچھ عرصے بعد چودھری صاحب مر گئے۔ ان کے تینوں مکان بھی ان کے بیٹوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ نہ جانے اس بیوہ کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ تمہارے علاوہ کئی لوگوں نے چودھری لیاقت کی قبر سے شعلے نکلتے دیکھی ہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں اس قبر کے قریب گیا تھا اور اس قبر میں موجود سوراخ سے جھانکا تھا تو وہاں مجھے آگ کے شعلے دکھائی دیے جو اتنی دور سے بھی میرے منہ کو جھلسا دینے کی استطاعت رکھتے تھے۔ میں واقعی میں ڈر گیا تھا، اور اب چودھری صاحب کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد تو مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ مولوی صاحب بتانے لگے کہ وہ بیوہ چودھری کے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی جو وفات پا چکا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والدین نے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ والدین کے مرتے ہی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گھر لے آیا، لیکن اس کی بیوی اس بات سے رضامند نہیں تھی کہ چودھری لیاقت کا چھوٹا بھائی چودھری مبین یہاں رہے۔ اسی لیے چودھری صاحب نے اسے یہاں اپنے ایک مکان میں رہائش دے دی تھی، لیکن پہلے سے ہی اس کے بھائی کے نام کچھ جائیداد تھی جو یہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے کاروبار میں وہی زمین مفید تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ زمین اسے مل جائے۔ اس نے بیوہ بھابھی کو مجبور کیا، لیکن وہ جب اس کا کہا نہیں مانی تو پھر اس نے غلط حربے سے اس انکار کو اقرار میں بدلنے کی کوشش کی۔ جب ناکام ہوا تو اس نے اس بیوہ پر گھٹیا الزام لگا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بلکہ وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب کہنے لگے، چودھری صاحب تو مر گئے ہیں، اس بیوہ کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، اب وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب کی یہ حالت، مولوی صاحب نے بات ادھوری چھوڑی اور پھر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، میں چودھری کے گھر والوں سے رابطہ کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ چودھری صاحب کے لیے قرآن مجید کے ختم کا اہتمام کریں یا ان کی بخشش کے لیے کچھ ایسا کریں جس کی وجہ سے عذاب قبر ٹل جائے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اپنے بیٹے کے بلانے پر وہاں سے چلے گئے۔ عبداللہ اور میں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم انجان بنے رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ساری زندگی ہم ایسے ہی رہیں گے، ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، حالانکہ موت بہت بڑی حقیقت ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ایک دن ان کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے اور حساب برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، اور اگر انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم انسان کو سخت سے سخت سزا دیتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی سزا انسانوں کی سزاؤں سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی انا اور خود غرضی کی وجہ سے ان کی مدد کر کے ثواب حاصل نہیں کرتے، بلکہ فضول چیزوں پر وہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جن کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان انصاف کرنا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت انصاف کریں گے۔ بے شک انسان نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، چاہے پھر اس کا تعلق نیکی سے ہو یا پھر بدی سے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔